السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. رواه البخاری. محترم حاضرین جمعہ، معزز دینی و اسلامی بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں،
ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام، رحمت و برکت نازل ہوں ہم سب کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اللہ رب العالمین کے گھر میں مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ جمعہ کے اس بابرکت دن میں ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خطبہ جمعہ کو سنیں اور سماعت کریں اور جمعہ کی نماز جو ہم سب پر فرض ہے اس کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اکٹھا ہونے کو، حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور نفع بخش بنائے، فائدہ مند بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، خطبہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور کچھ باتیں خطیب آپ کے سامنے جو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں ایک وعظ، ایک نصیحت ہے اس کے لیے، خطیب کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی آپ مومنوں کو نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتی ہے۔ خطبہ جمعہ بھی اسی نصیحت کی ایک کڑی ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں چند وہ باتیں ہوں گی آپ کے سامنے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تو آسان بنایا لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالنے کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخلہ لے لو۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کو بجا لاؤ، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، جن کاموں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، ہم اس سے باز آ جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی ہمیں اور آپ کو خبردار کیا کہ اسلام میں مکمل داخل ہونے سے، اسلام میں پورے پورے کے داخل ہونے سے تمہیں کون روک سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمیں اسلام میں داخل ہونے سے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکے گا؟ کیا ہم انسانوں میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل نہ ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان ہی ایک ایسا وسوسہ پیدا کرنے والا اور روکنے والا ہے جو تمہیں اسلام میں پورے داخلے سے روکے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان کے راستوں پر اس کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطانی جو راستے ہیں وہی تمہیں اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے والے ہیں، وہی اسلام میں پورے داخل ہونے سے تمہیں روکنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جو اللہ رب العالمین سے مہلت لے کر کے ہمارے سامنے ایک چیلنج کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے شیطان نے مہلت دی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کرے گا۔ شیطان نے وعدہ لیا اللہ رب العالمین سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کا، اسے صراط مستقیم سے بھٹکانے کا۔ تو شیطان جو ہے یہی ہمارا دشمن ہے اور اسی کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ شیطان ہر طرح سے کاروبار اور تجارت میں جھوٹ بول کر، چوری کر کے اور ناپ اور تول میں کمی کر کے ہمیں آمادہ کرے گا کہ ہم اسلام میں پورے طور پر داخل نہ ہوں۔ شیطان یہ چاہے گا کہ ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں۔ شیطان کا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرو گے، تم اپنے بھائی کو زبان سے تکلیف پہنچاؤ گے، تم کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ گے۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ آج دنیا میں ہم اپنے کسی بھائی کو دشمن بناتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے دشمن ہمارے بھائیوں کو نہیں بنایا۔ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم دشمن بنا لیں کسی کو
تو اس کی دشمنی کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ چیلنج کی شکل میں یہ بات ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، اس کے تمام مکر و فریب سے، اس کے تمام پروپیگنڈے سے میں خبردار رہتا ہوں، اس کی مجال نہیں کہ مجھے وہ تکلیف پہنچا دے۔ حالانکہ ہم بیوقوف ہیں، حالانکہ یہ بات کہنے میں ہم سچے نہیں ہیں۔ اصل دشمن تو ہمارا شیطان ہے، اس کا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ تم سے تمام گناہ کے کام میں کرواؤں گا۔ اگر تم بہت بڑے ہوشیار اور عقل مند ہو تو جو اصلی تمہارا دشمن ہے اس کے ہتھ کنڈے سے تم خبردار رہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یا اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب جا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص عقل مند ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ دین آسان ہے یعنی مکمل دین آسان ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام جو اسلام کی بنیادی اساس ہیں، یہ تمام کے تمام جو کام ہیں آسان ہے۔ دین آسان ہے، ہر طرح سے دین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَن يُشَادِّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہا جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا، دین آسان ہے، آسان دین کو مشکل بنانا چاہے گا کہ یہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی کرو تو بھی چلے گا، وہ بھی کر لو تو بھی چلے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص دین پر عمل نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کے لیے دین میں سختی کی وجہ سے دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو دین میں آسانی ہے تو آسانی کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، کہا کہ مضبوطی سے دین پر جمے رہو اور درمیانی راستے پر چلو، اعتدال کے راستے پر چلو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے دین کے حوالے سے۔ آپ سوچیں کہ رات اور دن میں 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے۔ اب یہ کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ حالانکہ یہ نماز اصل میں 50 وقت کی تھی، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر، موسیٰ علیہ السلام کے خصوصی مشورے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے سفارش کر کے نماز کو کم کرواتے ہیں۔ لیکن آج کوئی شخص اپنے آپ کو عقل مند کہے اور کوئی گڑھی ہوئی نماز پڑھے جس کی تعداد بہت زیادہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ دین پر میں عمل کرتا ہوں، تو حقیقت میں یہ دین میں سختی اختیار کرنا ہے اور دین کو مشکل بنانا ہے۔ دین کے تمام کام آسان ہیں، اللہ رب العالمین نے تمام کاموں کو آسان بنایا ہے۔ ایک آسان کام جسے ہم نے مشکل بنایا ہے، خاص طور پر جو 10 منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے اسی پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کام جو ہماری زندگی میں ہر شخص سے جڑا ہوا ہے وہ ہے نکاح کرنا، شادی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کام کو بڑا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ اگر آج جمعہ کا دن ہے، کسی نوجوان لڑکے کی طرف سے کسی بھائی کے ہاں اس کی بچی کے لیے رشتہ آئے اور جمعہ کے بعد بات چیت شروع ہو اور مغرب تک بات طے ہو جائے، بات اس طرح سے طے ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس شادی کا پیغام آتا ہے، رشتہ آتا ہے، تو اگر تم لڑکے کے دینداری سے، اس کے اخلاق سے راضی ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کا یا بہن کا بحیثیت ولی گارجین کے تم ایسے لڑکے سے نکاح کر دو۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی، وعید سنائی، کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، کہا کہ تم اگر دینداری کو، اخلاق کو اگر پیمانہ نہیں بناؤ گے اور تم اس کی بنیاد پر شادیاں نہیں کرو گے تو کہا کہ زمین میں فساد پھیلے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کا رشتہ جمعہ کے بعد آیا اور مغرب تک رشتہ طے ہو گیا، تو مغرب کے بعد اگر دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کی جو نکاح کی شرطیں ہیں، ولی کی رضامندی، 2 گواہوں کی موجودگی اور اسی طریقے سے مہر کا ادا کرنا، اگر یہ تینوں چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ولی راضی ہے، لڑکی کے والد اگر اس دنیا میں ہیں تو وہی ولی ہیں، لڑکی کے والد اگر دنیا میں نہیں ہیں تو اس کے والد کے بھائی یعنی چچا وغیرہ جو ہوتے ہیں لڑکی کے، وہ ولی ہوتے ہیں۔
وکیل ہوتے ہیں ان کی جگہ پر. اسی طرح سے اگر دادا کی زندگی باقی ہے تو دادا وکیل ہوتا ہے. تو بہرحال ولی کی رضامندی، دو گواہوں، دو عادل انصاف پسند گواہوں کی موجودگی، اور مہر میں جو بھی حیثیت ہو لڑکے کی، 1,00,000 2,00,000 10 20 5 1,000 2,000، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی گھر بھی اگر مہر میں دینا چاہے تو شریعت نے کوئی لمٹ نہیں طے کی ہے. مہر کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فکس نہیں کی ہے کہ مہر میں آپ یہی دے سکتے ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ لڑکا اپنے نکاح میں اپنی بیوی کو مہر میں دے سکتا ہے، اور حقیقت میں انصاف کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق اسے مہر دینا چاہیے. تو مغرب کے بعد اگر دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی، ولی کی رضامندی، مہر کی تعین یعنی مہر کو طے کر لیا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ اسی نکاح کی مجلس میں مہر کو ادا کر دیا جائے. آپ بتائیے کوئی چیز ہے جو نکاح سے روکنے والی ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ کئی سال تو رشتے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور جب رشتہ کہیں طے ہو جائے تو 1 سال تیاری شادی کرنے کی ہوتی ہے. دونوں طرف سے بہت سارے رشتہ داروں کو پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے. اگر لوگ ممبئی میں رہتے ہیں اور ان کا تعلق یو پی سے ہے، بہار سے ہے، یا کسی اور صوبے سے ہے، تو 4 مہینہ پہلے ٹکٹ کی بکنگ اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بہت ساری چیلنجز کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کام آسان تھا اس کو مشکل بناتے ہیں. مشکل اس طور پر بناتے ہیں کہ ساری دعوت کا بوجھ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 یا 6 حق ہیں، اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت قبول کرنا. ہم نے کیا سمجھا کہ دعوت کا مطلب ہے ولیمے کی دعوت، دعوت کا مطلب ہے لڑکی کی شادی کی دعوت، دعوت کا مطلب ہے عقیقے کی دعوت. حالانکہ یہ مطلب نہیں. ہمیں اور آپ کو اپنے خاندان میں، مسلمانوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں پورے سال کسی موقع سے دعوت کرتے رہنی چاہیے. کبھی آپ دعوت لیں، کبھی وہ لوگ دعوت لیں. دعوت کا سارا بوجھ نکاح پر لا کر کے نہیں لادنا چاہیے. ہوتا کیا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی، فلاں کو نہیں بلایا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، اور یہی تو موقع ہے لوگوں کو کھلانے کا، کھانے کا. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس آسان کام کو مشکل بناتے ہیں، اور مشکل اس طرح ہم بناتے ہیں کہ کئی لاکھ روپے، چاہے لڑکے کی شادی کریں چاہے لڑکی کی شادی کریں، ہم مقروض ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ کسی زمین اور پراپرٹی کو نکاح کے لیے بیچنا پڑتا ہے. اور آج یہ بات بہت عام مسلمان بہت آسانی سے کہتا ہے. اگر کسی اہم کام کے لیے اسے کہا جائے کہ کچھ پیسے دو، کچھ تعاون کرو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی میں نے شادی کی ہے، ابھی 1 سال تک تو میری کمر نہیں سیدھی ہوگی. نعوذ باللہ. اس کام کو جو آسان تھا، اس کو کس نے کہا مشکل بنانے کے لیے؟ آپ غور کریں کہ یہ وہ نکاح کا رشتہ ہے جو حقیقت میں ہمیں اور آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو محترم بناتا ہے. اسی نکاح کے رشتے کی بنیاد پر ہم اور آپ رسپیکٹ فل ہیں. کیسے؟ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے نکاح کی عظمت کے حوالے سے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تم سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا یہ جوڑا، یہ جو شوہر بیوی کا رشتہ ہے، یہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ دونوں اس دنیا کی غم والی زندگی میں دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اس رشتے کے اندر اللہ نے محبت پیدا کی ہے، رحمت کا جذبہ پیدا کیا ہے. دونوں محبت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور دونوں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر معاف بھی کر دیتے ہیں. اور کہا اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. اگر کوئی غور کرے عقل مند آدمی کے لیے، میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدین کو اسی نکاح کے رشتے سے جوڑا. اس کے بعد اولاد کی دولت کی شکل میں ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی. ہم آج کسی کے بیٹے ہیں، کسی رشتے کی بنیاد پر کوئی ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں اور باپ ہیں. میرے بھائیو، آج ہم فخر سے کسی بھی مجلس میں اپنے ماں باپ کا تعارف کروا سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے والد فلاں ہیں، میری والدہ، میری امی یہ ہیں. لیکن آپ غور کریں
اگر کوئی شخص اس گناہ کے رشتے پر دنیا میں پیدا ہوا ہو، کسی بچے کی ولادت گناہ کے ذریعے ہوئی ہو، نعوذ باللہ زنا کے ذریعے ہوئی ہو، تو کیا وہ بھی اپنا تعارف کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا ہے۔ تو یہ نکاح کا رشتہ ہمیں اور آپ کو عزت والا بناتا ہے، ہمیں اور آپ کو احترام والا بناتا ہے۔ اسی نکاح کے رشتے سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے۔ اللہ نے نکاح کے رشتے کے بعد ہماری اور آپ کی پیدائش فرمائی ہے۔ اسی نکاح کے رشتے سے ماں باپ جیسا خوبصورت رشتہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اور بہت ساری خوبیاں ہیں اس نکاح کے رشتے میں۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن جب آج ہمیں اپنی زندگی میں اسی نکاح کے رشتے کو کرنے کی، نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ایک کہتا ہے کہ میں کسی بیٹے کا باپ ہوں، دوسرا بیچارہ کہتا ہے میں کسی بیٹی کا باپ ہوں، اور یہاں ایک دوسرے کو لوگ بلیک میل کرتے ہیں، ایک دوسرے میں کمیاں اور عیوب تلاش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر اپنی خاندانی اور اسی طریقے سے مالداری کا رعب جھاڑتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے یہ اصول اور ضابطے نہیں بنائے ہیں جو ہم ایک لسٹ بنا کر گھومتے ہیں کہ خان کی شادی خان کے یہاں ہونی چاہیے، چودھری کی شادی چودھری، انصاری کی شادی انصاری کے ہاں، شیخ کی شادی شیخ کے ہاں، اسی طریقے سے اور جو دوسرے سرنیم اور خاندان پائے جاتے ہیں۔ یہ خاندانوں کی بنیاد پر، سرنیم کی بنیاد پر جو شادیاں اور رشتے ہم اور آپ کرتے ہیں، اور دینداری پائی جائے، اخلاق پایا جائے، پھر بھی ہم خاندان کو آڑ بناتے ہیں یا ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ سارے مشکلات جو نکاح کے اندر ہم اور آپ پیدا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ آسان ایسے ہو کہ ابھی رشتہ طے ہوا، اور اگر کچھ گھنٹوں بعد بھی نکاح ہونا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں کو اگر شادی کارڈ نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے بابرکت، آپ سے زیادہ بڑی ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو جاتی ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ولیمے سے پہلے آپ کو پتا چلتا ہے، آپ کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہو جاتی ہے، ان کا ولیمہ بھی ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے بعد ایک غزوے میں جب آپ کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں، واپسی میں جلدی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ما یعجلک یا جابر، اے جابر اتنی جلدی کیا ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انی حدیث عریض، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نئی شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دیتے ہیں، فبارک اللہ لک، برکت کی دعا دیتے ہیں، لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے ہماری اور آپ کی طرح کہ نعوذ باللہ اس نے شادی کر لی، مجھے بلایا نہیں۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگ کمنٹ پاس کرتے ہیں، حتیٰ کہ بات چیت بھی لوگ بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک مثال آسان نکاح کی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خیبر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلما فتح اللہ، جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خیبر کے موقع پر فتح فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی شادی کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت پر بلایا، صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت پر بلایا۔ کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دسترخوان بچھا دیا جائے، اور فرمایا من کان عندہ شیء فلیجیء بہ، کہا جس کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، جو بھی کھانے پینے کا سامان ہو، اسی دسترخوان پر لا کر کے لگایا جائے۔ صحابہ کرام کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر انہوں نے ڈال دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ ولیمہ کس کا ہے، شادی کس کی ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ولیمے میں کھانے پینے کا سامان کون لا رہے ہیں؟ صحابہ کرام لا رہے ہیں۔ نبی کا ولیمہ ہے، نبی کی شادی ہے۔ ولیمے میں کھانے پینے کا انتظام جو صحابہ کرام کے پاس معمولی سامان تھا وہ لا کر کے بچھاتے ہیں۔ آپ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بابرکت نکاح اس دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی غریب مسلمان ہمیں یہ کہے کہ ولیمہ میرا ہے لیکن کھانا آپ اپنے گھر سے لائیں گے، ہمارے گھر پر ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں گے، آج ہمارا معاشرہ کیا کرے گا؟ آج ہم اپنے آپ کو جو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں اس پر لعنت و ملامت بھیجیں گے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کنٹرول نہ ہو تو ایسے لوگ اسے گالیاں بھی دیں گے کہ نالائق، شادی اس نے خود کی ہے، ولیمہ اس کا ہے، اور کہتا کھانا تم اپنے گھر سے لاؤ۔ ہمارے لیے ہم شادی کریں، کاروبار اور تجارت کریں، کوئی بھی دنیا کا کام کریں، آئیڈیل اسوہ اور ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے۔ آئیڈیل ہمارے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم شادی کارڈوں پر لکھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرے نبی کی سنت ہے، صرف نام نبی کا ہم لیتے ہیں، سنت نبی کی ہے لیکن طریقہ ہمارا اور آپ کا ہے، رسم و رواج ہمارے اور آپ کے ہیں۔ نبی کی سنت کو نبی کے طریقے پر بجا لائیں۔ نبی کی سنت جب آپ بولیں تو نبی نے نکاح کو کیسے کیا ہے، اپنی شادی کیسے کی ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا ہے، صحابہ کرام کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سنت نبی کی، طریقہ ہمارا، یہ ہرگز نہیں چلے گا۔ یاد رکھو جو کچھ بھی دنیا میں ہم کرتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ اسے بھی دکھلائے گا، ذرہ برابر ہم نے برائی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھلائے گا۔ شادی بیاہ کے نام پر فضول خرچی، جھوٹی شہرت کے نام پر فضول خرچی، لوگوں کو خوش کرنے کے نام پر بے دریغ پیسوں کا خرچہ، نکاح میں، ولیمے میں، لڑکی کی شادی میں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، زنا اور گناہ کے راستے آسان ہو گئے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ شادی میں پیسہ خرچ کرنے کی ایک حدیث نہیں ہے، ایک فضیلت نہیں آئی ہے۔ شادی بیاہ میں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ایک بھی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر نہیں آئی۔ شادی بیاہ کے نام پر لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، انہی بچوں کی تعلیم کے نام پر جب پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مسجد و مدرسے کی تعمیر پر اس کی فضیلت بیان کر کے جب پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے نکاح کو آسان بنائیں، صرف واٹس ایپ پہ ویڈیو شیئر کرنے سے، صرف واٹس ایپ سے پر میسج شیئر کرنے سے کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے، کام نہیں چلے گا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں لڑکی کی شادی کرنی ہے، لڑکے کا نکاح کرنا ہے، آسان بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے نکاح میں تمام وہ کام جو کیے جا رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم نوجوان ہیں، میرا نکاح ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کو روکنا، ان کو سمجھانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم لڑکے کا نکاح کر رہے ہیں، کچھ بھی رسم و رواج اور دنیا بھر کے جو تمام کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نکاح کو آسان بنائیں، جو بھی کام نکاح میں رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے اسے ختم کریں، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے، اچھی بہو یا اچھا داماد تلاش کرنے میں وقت چلا جاتا ہے، یہ جھوٹ بات ہے میرے بھائیوں۔ جو لڑکا اپنے ماں باپ کا اچھا بیٹا ہے، وہی اپنے بیوی کا اچھا شوہر ہے، وہی اپنے ساس اور سسر کا اچھا داماد ہے۔ اپنے لڑکوں کو اچھا بناؤ، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرو، وہ تمہارے اچھے بیٹے ہیں۔ اپنے شوہر کا، اپنے بیوی کا اچھا شوہر ہے اور اپنے ساس اور سسر کا اچھا داماد ہے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی اچھی بیٹی ہے، نیک بیٹی ہے، وہی اپنے شوہر کی اچھی بیوی ہے اور اپنے ساس اور سسر کی اچھی بہو ہے۔
کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں اچھی بہو یا اچھا داماد نہیں ملے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ نکاح آسان ہے، اسے آسان رہنے دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ نے نکاح کو آسان بنایا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ آج جو نکاح کے معاملے میں رسم و رواج کے اندر بدھے ہوئے ہیں، جو اس کو مشکل بنا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اسی طریقے سے جو قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورضكم الله تعالى وأولى وأذل وأتم